عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال ابو هريرة رضي الله عنه قلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي فعد 5 وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحدیث رواہ الترمذی. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے پھر ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ نمبر 4، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ نمبر 5، زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ خاص سلوک کیجیے اور زیادہ مت ہنسیے۔ آج کل تو لوگ خالی ہنسنے کے لیے محفلوں میں جاتے ہیں، نہیں، ہنسنا جو ہے یہ آدمی کا وقار ختم کر دیتا ہے۔ مسکرائے آدمی لیکن قہقہہ لگا کے ہنسنا یہ انسان کے وقار کے خلاف ہے۔ ان نصیحتوں کو پلے باندھ لیجئے، اپنے بچوں کو ہی بتا دیجئے۔ اب جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ دیکھیے میں نے پڑھا، اب یہ کلمہ جو ہے سیدھا عرش تک پہنچ گیا، طواف کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے میرا تذکرہ کر رہا ہے کہ مدینہ منورہ سے یونس نے پڑھا ہے۔ یہ اللہ مجھے یقین ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ پڑھو گے تو فوراً آپ کے پڑھتے ہی عرش کا طواف کرے گا اور وہاں جا کر آپ کا بھی تذکرہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا تذکرہ اللہ کے دربار میں ہو؟ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ پڑوسیوں کا بہت خیال رکھو، پڑوسیوں کا بہت خیال رکھو، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله
لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔